بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 393 یعنی 393 میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے قافلہ حجاز نہیں، ایک حسین بھی نہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ انسانی تاریخ میں اس روز نہ جانے کتنے واقعات رونما ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ یادگار بھی ہیں، لیکن مسلم دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا جو سب سے زیادہ یادگار سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے ایک بہت بڑے اسلامی اصول کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس طرح پیش کیا کہ اس کی یاد ہجری سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ یہاں اس واقعے کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں یعنی مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارا ریڈیو، ہمارا ٹی وی اور ہمارے دیگر ذرائع ابلاغ جو سال بھر فحاشی و بے حیائی پھیلانے میں پیش نظر آتے ہیں، ان 10 دنوں میں بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیشتر فضول پروگراموں کو سال کے بقیہ 355 دنوں کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ محرم کی تعظیم اور سانحہ کربلا کی اہمیت کے دیگر تمام پہلو سر آنکھوں پر، لیکن ہم اسلامیان ہند و پاک بالخصوص امام کے اس احسان عظیم کو قیامت تک نہیں بھلا سکتے کہ ان کی 61 ہجری کی قربانی کے طفیل ہم محرم الحرام کے کم از کم 10 روز تک اپنے الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کے بیہودہ پروگراموں سے محفوظ و مامون ہو جاتے ہیں۔ بنی نوع انسان میں افراد و تفریح کے جو جذبات پائے جاتے ہیں، ان کا زیادہ شکار ہماری مسلمان قوم ہی نظر آتی ہے۔ ریڈیو ٹی وی کے جن پروگراموں سے محفوظ رہنے پر ہم نے خوشی کا اظہار کیا، اور ہمارے دوسرے بھائی اور بہنیں اس کے برعکس یوں ناراض و نالاں نظر آتے ہیں کہ محرم الحرام کے اولین 10 دنوں میں ذکر شہادت اور مرثیہ و ماتم کے سوا ہمارے ریڈیو ٹی وی کو کچھ اور نہیں سوچتا، اور یہ پروگرام بھی وہ اس قدر یکسانیت اور بے دلی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ انہیں اکثر سامعین ناظرین 10 دن تک بہت کم سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اس سے بھی خیر کا کم از کم ایک پہلو ضرور برآمد ہوتا ہے کہ بجلی کی بچت ہو جاتی ہے، اور خود اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے۔ افراط اور تفریط کی سب سے بڑی مثال ہماری تاریخ میں یہی واقعہ کربلا ہے۔ اسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہودی نے آپ سے ایسی عداوت اور دشمنی کی کہ ان کی والدہ صدیقہ حضرت مریم پر گندی بہتان طرازی کی، اور نصارہ نے ان سے اس قدر محبت کی کہ انہیں ابن اللہ قرار دے دیا۔ یعنی یہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسان کو دونوں چیزیں ہلاک کرتی ہیں. اس درجے کی دشمنی بھی کہ وہ اتہام سازی اور افطرا پردازی پر اتر آئے، اور اس درجے کی محبت بھی کہ جس میں حد سے زیادہ غلو دکھائی دے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی نہ صرف حضرت علی کے بارے میں حرف بحرف پوری ہوئی بلکہ آپ کے اہل بیت پر بھی پوری طرح صادق آئی. بالخصوص امام حسین کا واقعہ شہادت مسلمان قوم کے رویہ افراط و تفرید کا واضح مظہر ہے. ایک جانب واقعہ کربلا کو اتنا بڑا چڑھا کر اور مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جیسے قافلہ کربلا کے ان عظیم مسافروں کے ارد گرد بے شمار ویڈیو کیمرے نصب تھے کہ تمام جزویات آج بھی سلو موشن میں دیکھی جا سکتی ہیں. گویا بھوک پیاس اور ابدی و فانی زندگی کی کشمکش میں مبتلا معاف کیجیے ابدی و فانی زندگی کی کشمکش میں مبتلا یہ قافلہ ایک عظیم مقصد کی خاطر جانوں کو نذرانہ پیش کر کے آئندہ تاریخ انسانیت کے لیے کوئی ابدی پیغام پیش کرنے کے بجائے محض نو ماتم کی بنا ڈال رہا ہے. اور اس واقعے کے اسباب و محرکات نیز مقاصد پر غور اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے بلکہ صرف ان کا ذکر کرنا اور اس ذکر کے دوران گلیوں اور شاہراہوں کو روک کر ٹریفک کے پورے نظام کو درہم برہم کر دینا ہی اسوہ شبیری ہے. دوسرے مسالک کے ماننے والوں پر اس کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کا ذرا بھی اندازہ کر لیا جائے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ طرز عمل باہمی محبت کے بجائے ان کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنتا ہے. اس دوران بچوں، بوڑھوں، بیماروں، معذوروں اور دیگر راہگیروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا یہ کوئی ثواب کا کام ہے یا اس سے امام حسین کی زندہ جاوید روح خوش ہوگی؟ محرم کی نقل اور رد عمل میں 12 ربیع الاول کو بھی یہی سب کچھ ہونے لگا ہے. اس روز بھی جگہ جگہ ٹریفک میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور ہماری انتظامیہ کے تمام اہلکار بڑی تندہی کے ساتھ لوگوں کو شاہراہوں سے دھکیل کر قریبی گلیوں میں ہکا دیتے ہیں. یہ بے ربط ٹریفک دیگر کئی مسائل اور باہمی نفرت و عناد کو جنم دیتا ہے. اسلام جو سراسر سلامتی کا دین ہے، وہاں اپنی خاطر دوسروں کو معمولی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی موجود نہیں. کجا یہ کہ ہم یہ سب کچھ ان بزرگان دین کے نام پر کریں جن کی پوری زندگیاں خود ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو راحت و آرام پہنچانے کا بہترین نمونہ ہے، اور ان کی تقلید دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کی کلید ہے. واقعہ کربلا کے سلسلے میں افراد و تفرید کا دوسرا مظاہرہ، جسے تمام علماء کرام بالاتفاق جاہلیت کا مظاہرہ قرار دیتے ہیں، تعزیوں اور ان کے ساتھ ڈھول تاشوں اور دیگر خرافات کی شکل میں دکھائی دیتا ہے. ایک طرف غم و ماتم اور دوسری طرف ڈھول تاشے، اچھل کود، شور و غل. گویا ان جاہلوں بلکہ ظالموں نے شہادت حسین کو بھی کھیل تماشا بنا رکھا ہے.
ذرائع ابلاغ ان کی خبریں اور تصویریں نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں، لہذا جاہلیت کے یہ مظاہر بھی ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایرانی قونصل جنرل آقائے تقی جمشیدی نے اپنے ایک فکر انگیز انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے صدر، پارلیمنٹ اور ذرائع ابلاغ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو گالی دینے والے شیعہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ چاروں خلفاء آپس میں انتہائی قریبی ساتھی تھے اور حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان و علی سب آپس میں بہترین دوست تھے۔ ان کے پاس باہمی اخلاص و محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے جب دشمنوں نے گھیر رکھا تھا تو ان کی حفاظت کرنے والوں میں حضرت علی کے بیٹے حسن حسین سب سے آگے تھے، اور جب وہ ان کی حفاظت کریں تو ان کو گالی دینے والے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایران کا موقف ہے۔ امام خمینی نے بھی یہی درس دیا تھا کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے والے دونوں کے دشمن ہیں۔ رواداری کا ایک نہایت قابل تقلید نمونہ خود حضرت عثمان نے اس وقت پیش کیا جب آپ محصور تھے اور آپ سے پوچھا گیا، آپ کو تو باغیوں نے محصور کر رکھا ہے، مسجد نبوی میں باغیوں کا سرغنہ نماز پڑھا رہا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگوں کے تمام اعمال میں نماز بہترین عمل ہے، تو جو لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کر لو۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ہاں، اگر وہ کوئی برا کام کریں تو تم اس برائی سے بچو۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک معمولی سے اختلاف کو مفسدین نے بھڑکا کر جنگ جمل میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر جب جذبات کی آندھی تھمی تو بصرہ سے مدینہ منورہ روانگی کے وقت حضرت عائشہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، میرے بچوں، آپس میں ایک دوسرے کو برا نہ کہنا، واللہ میرے اور علی کے درمیان کوئی ذاتی شکررنجی نہ تھی اور نہ میں ان کی خلافت کی مخالف ہوں۔ میں انہیں ہر حال میں بھلا آدمی سمجھتی ہوں۔ ہمارے درمیان صرف حدود اللہ کے معاملے میں ایک معمولی سا اختلاف تھا اور بس۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام المومنین نے صحیح ارشاد فرمایا ہے، میرے اور ان کے خلافات کی یہی نوعیت تھی، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیوی ہیں۔ اب ذرا آخر میں سرسری طور پر اس پس منظر کو دیکھ لیں جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ یزید کی بیعت ولی عہدی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کی مخالفت حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اس لیے کی تھی کہ نمبر ایک زندہ خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی عہدی کی بیعت کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر امیر معاویہ کے خیال میں یزید کی خلافت پر
امت کی کثیر تعداد کا اتفاق تھا، تب بھی امیر معاویہ کی زندگی میں اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کا مصلحت یا خوف کے باعث خاموش رہنا قرین قیاس تھا۔ قارئین کرام اور یہاں ناظرین کرام، داستان کربلا بڑی طویل اور سب کو معلوم ہے۔ حضرت حسین نے موروثی اور جبری بیعت کے خلاف جہاد کیا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ آج بھی یہ اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈال کر بتائیے کہ کیا ہمارا یہ منتشر قافلہ حجاز ہے، اور کیا اس قافلے میں کسی ایک کے اندر بھی صفات حسینی کا معمولی پرتو موجود ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔